سوال ہوتا ہے کہ قربانی کس شخص پہ واجب ہے، تو چند شرائط رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ سب سے پہلے قربانی کرنے والے کا مسلمان ہونا شرط ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ بالغ ہو، یعنی 15 سال سے اوپر اس کی ایج ہو۔ تیسرا کہ وہ مقیم ہو، مسافر نہیں۔ مسافر اسے کہتے ہیں کہ جو 92 کلومیٹر یعنی کہ 92 کلومیٹر سفر کی نیت کرے وہ مسافر ہے، اور جس شہر کے اندر جا رہا ہے وہاں پہ 15 دن سے کم رہنے کا، یعنی کہ 15 دن سے کم قیام کی نیت کرے کہ میں نے 15 دن سے تھوڑے دن وہاں پہ رہنا ہے، تو وہ مسافر کہلائے گا، اس پہ قربانی واجب نہ ہوگی۔ چوتھی بات کہ وہ شخص جو قربانی کے نصاب تک پہنچ رہا ہے اس پہ قربانی واجب ہے۔ اب قربانی کا نصاب کتنا ہے؟ قربانی کا نصاب یہ ہے کہ 52.5 تولے چاندی کی رقم تک آپ پہنچ رہے ہوں، یعنی کہ آپ کے پاس جو مال پڑا ہے وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ رہا ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، اس پہ قربانی کرنا واجب ہے۔ اب کسی کے پاس اتنی رقم موجود نہیں مگر اس کے پاس کچھ پیسے ہیں، کچھ سونا پڑا ہے، تو اس سونے کا بھی اعتبار ہوگا اور رقم کا بھی اعتبار ہوگا، یعنی کہ سونے کو بیچا جائے یا اس کی رقم دیکھی جائے کہ اتنی رقم ہوگی، اور پھر جو گھر میں پیسے پڑے ہیں ان کو ملا دیا جائے اس کے اندر۔ اگر تو آپ قربانی کے نصاب تک پہنچ رہے ہو تو آپ پہ قربانی کرنا واجب ہے، اگر نہیں پہنچ رہے تو آپ پہ قربانی کرنا واجب نہ ہوگی۔ اور قربانی کے ایام کے اندر جو مال ہوتا ہے، یعنی کہ ضروریات زندگی سے علاوہ ضروریات زندگی میں سامان کون سا ہوتا ہے جو ہم روز مرہ زندگی میں ہم استعمال کرتے ہیں؟ گاڑی ہوگی، گھر کے اندر جو سامان وغیرہ استعمال کرتے ہیں، برتن وغیرہ، اے سی وغیرہ اگر ہم باقاعدگی سے یوز کر رہے ہیں تو اس کے اندر سارا شامل ہوگا۔ اور باقی جو ضروریات زندگی سے علاوہ سامان پڑا ہے تو ان کی بھی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ فقہا نے تو یہاں تک لکھا اگر تمہارے گھر کے 6 کمرے ہیں ان میں سے 3 یا 4 استعمال ہو رہے ہیں تو وہ جو باقی 2 بند پڑے ہیں ان کی بھی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ اگر وہ نصاب تک پہنچ رہا ہے تو اس پہ قربانی واجب ہوگی۔ آپ جب قربانی کے ایام آتے ہیں تو ہر بندہ اپنی ایک ڈائری لے اور قلم لے، اپنا حساب لگائے جو گھر کے اندر اس کی ضرورت کے علاوہ سامان پڑا ہے وہ سب اس ڈائری پہ لکھ لے، یعنی کہ اگر پرانے جوتے پڑے ہیں وہ بھی لکھے، پرانی کتابیں وغیرہ پڑی ہیں وہ بھی لکھے، اور پرانے کپڑے پڑے ہیں جن کو استعمال نہیں کر رہا وہ بھی لکھے اور ان کی قیمت کا اعتبار کرے۔ پھر اپنے جو پیسے وغیرہ ہیں وہ بھی لکھے۔ اگر تو وہ قربانی کے نصاب تک پہنچ رہا ہے تو اس پہ قربانی واجب ہے، اگر نہیں پہنچ رہا تو اس پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ یہ ہر بندے کو چاہیے کہ قربانی کے ایام کے اندر اپنا حساب لگائے، نہ کہ دوسروں کو پوچھے کہ یار میرے پاس یہ چیز پڑی ہے تو میں کیا قربانی کی حد تک پہنچ رہا ہوں، کیا مجھ پہ قربانی واجب ہے؟ تو بہت سے بندے تو سوال کرتے ہیں کہ میں مقروض ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، تو بھائی آپ اپنا حساب کریں، جتنے پیسے بن رہے ہیں ان میں سے آپ اپنے قرض کی رقم مائنس کر دیں جو آپ نے اس ماہ میں ادا کرنی ہے۔ اگر وہ قرض کی رقم مائنس کرنے کے باوجود آپ قربانی کے نصاب تک پہنچ رہے ہیں، یعنی کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ رہے ہیں، تو آپ پہ ہر حال میں قربانی کرنا لازم ہوگی، واجب ہوگی۔ اور اگر آپ قربانی کے نصاب تک نہیں پہنچ رہے تو آپ پہ قربانی واجب نہ ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ جس شخص پہ قربانی واجب ہے وہ ضرور بھی ضرور قربانی کرے۔ اب گھر میں ضروریات زندگی سے علاوہ جو سامان ہے اس سب کا اعتبار ہوگا، یعنی کہ اب میاں بیوی کی شادی ہوئی ہے، برتن وغیرہ استعمال ہو رہے ہیں جو روزمرہ آپ کرتے ہیں، اور جو سامان وہ جہیز میں لے کے آئی ہے اس کا بھی اعتبار کیا جائے گا۔ وہ تو پڑا ہے نا، وہ پیٹیوں کے اندر، بکسوں کے اندر بند کر کے رکھا ہے،
تو سب کا بھی اعتبار ہوگا، اس کی قیمت لگائی جائے گی۔ اگر تو آپ نصاب تک پہنچ رہے ہیں تو آپ کی بیوی پر بھی قربانی واجب ہوگی، اگر نہیں تو پھر آپ کی بیوی پر قربانی واجب نہ ہوگی، بشرط کہ وہ نصاب تک پہنچے۔